بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ از رولنگ دا ورلڈ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کی نہریں بہا دی ہیں۔ اتنے ایسے جن ہیں جو کہتے ہیں وہ جس طرح کا چاہتے ہیں وہ عمارت بن جاتی ہے، جس طرح کا چاہتے ہیں تالاب بن جاتا ہے، جس طرح کے مجسمے چاہتے ہیں مجسمے بن جاتے ہیں، ہر چیز ان کو دی گئی۔ اب یہ اس دورانیے میں اللہ کا رسول جو ہے وہ کیا دعا کر رہا ہے؟ لا ينبغي لأحد من بعدی، اور میرے بعد یہ کسی اور کو نہیں دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس دورانیے کو یاد کر کے آپ یہ امیجن کیجئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک اچھی سی مثال دے دی کہ تم جو شرک کرتے ہو اور جنوں کو میرا شریک بنا لیتے ہو، اگر ان کے بعد علم غیب ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہوتا ہے نا؟ تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ جب ان کی چھڑی کو اسٹیف جس کو وہ کہتے ہیں چھڑی کو گن نے کھا لیا۔ جب چھڑی چھوٹی ہوئی اور ٹوٹی تو وہ گر پڑے تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، ورنہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا شروع سے اب ان کی جو پرائمری شریعت جو دی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ کو ملی، جس کو یہ وہاں سے فالو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ ہم نے کہا کہ وہ آتینا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملناہ مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وقضی، یہاں سے بات سنیے، اب حضرت سلیمان کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، within 60 to 80 years ان کا شرارہ بگڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپس میں اتنا لڑتے جھگڑتے، اسی زمانے میں ان کے کسی صاحبزادے کا نام ہے یہودا، جس کے نام پر بنی اسرائیل جو ہے وہ یہودی ہو گئی۔ تو نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام، یہ بہت سارے بیٹے ہیں حضرت سلیمان کے، اور وہ ان کی سلطنت جو ہے ظاہر بات ہے بہت بڑی سلطنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف لوگوں میں بڑھ گئی اور بڑی اور خوب آپس میں خوب جھگڑے گئی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اب یہ قضینا کہاں ہے؟ قرآن میں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو دفعہ تم زمین میں بہت بڑے فساد پھیلاؤ گے۔ اب ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانیاں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھرو، I mean they were ruling the world for that matter۔ ہر طرح کا نعمت حاصل کی، بجائے اس کے کہ عبدل شکورہ بنتے آپس میں لڑنے لگے، سب میرا، ایک کہتا ہے کہ یاسر کہتا ہے میرا، جاوید بھائی کہتے ہیں میرا، سب اب کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، زرزن زمین، تینوں چیزوں سے۔ اور یہی سب سے بڑا ان کا فساد تھا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبدیت سے ہٹ کر یہ کس میں مبتلا ہوئے؟ دنیا، جو کہ ہم اس وقت مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. یقیناً اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے نا. آیت نمبر 5. تو پہلے وعدے کا جب وقت آیا تو کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ بخت نصر. ٹھیک ہے. اس نے آ کر حالانکہ وہ کہیں سے بھی ایماندار نہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے آ کر بیت المقدس کی اینٹ پھینٹ بجا دی. ان کو بہت پٹائی کی, بے تحاشا یہودیوں کو قتل کیا, بنی اسرائیل کے بہت لوگوں کو مارا. اور اس نے کیا کیا کہ پوری پوری قوم کو اپنا وہ غلام بنا کر بابل لے. انہوں نے ایک بہت بڑا زمانہ جو ہے غلامی میں دوبارہ, پہلے تو حضرت وہاں غلامی میں گزارا مصر میں, اب یہ دوسری غلامی ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا ٹائم گزارا غلامی کا بابل میں. اور ان کی وہاں سے خلاصی کیسے ہوئی ہوگی؟ آپ پہلی مینجمنٹ ذوالقرنین کا نام سنا آپ نے؟ تو وہ اس نے ان کو وہاں سے چھڑا کر واپس بھیجا تھا. اور ان کا آپ کو وہ یاد ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت, بابل ہے تو عراق میں, بابل جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایران کے بعد عراق, ہاں مطلب شام کے بعد والا علاقہ جو ہے بابل. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269. ایک نبی کا ذکر ہے نا. دانیال, سنو نہیں ابھی وہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. عزیر علیہ السلام. یس 269. اب جو جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا, ہے نا, یہی الفاظ ہے نا بھائی. بڑی اچھی آیت ہے. آئی وش آئی واز اے حافظ. بتائیے بھائی آیت نمبر بتائیے. یہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کیا کیا ان کے ساتھ؟ حضرت زید کے ساتھ ان کو سلا دیا, 100 سال کے لیے سلا دیا, ہے نا. اور انہوں نے کس بستی کے طرف, یہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے پہلی وہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بیت المقدس کی اینٹ پھینٹ بجا دی. اور جو حضرت سلیمان نے مسجد تعمیر کی تھی وہ مسمار کر دی گئی. اور ایسی بستی کو دیکھ کر حسرت سے کہہ رہے ہیں حضرت زبیر یا اللہ تو اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو 100 سال کے لیے وہ ان کے اب پھر ان کو دکھایا, پوچھا ان سے کم لبس تو کتنے دیر سوئے رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یومن و بعض یوم, دن یا دن کا کوئی حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو, لم یتسنہ, کھانا جو ہے ان کے ساتھ جو کھانا تھا 100 سال میں بالکل نہیں پڑا. لم یتسنہ. اب اپنے گلے کی طرف حمار ہے, وہ دیکھو اس کو کیسے ہم گوشت چڑھائے. تو یہ مجھے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ یاد نہیں آ رہی ہے. اب میں اس کے الفاظ سنانا چاہتا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کسی کو آیت نمبر یاد ہو تو بتا دیجیے. بڑے اچھی بڑے مزے کی آیت ہے, بہت ہی خوبصورت آیت ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے میرے اس کے لیے, میرے سبجیکٹ کے لیے. بھی یاد ہے. اور اپنے گلے کی طرف دیکھ کہ کیسا ہڈی, یعنی سب چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں.
تین چیزیں ہیں وہی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں چیزوں کا الگ الگ ایک انسانی جیسے میں 100 سال میں اس کا کچھ نہیں بگڑا، رائٹ؟ کھانا جو کہ سب سے پیرشیبل آبجیکٹ کتنی جلدی خراب ہو جائے، ایک دن 2 دن، اور جبکہ فریج میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 100 سال کے بعد بھی فریش. اور وہ جو گدھا جو ہڈی اور بالکل چورا چورا ہوا ہے، اس پر نارمل 100 سال کے اثرات. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے مختلف ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب بتانے کی اور یہ آپ کو یہ میسج پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ کس طرح مختلف چیزیں ڈفرینٹ پیراڈائمس میں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، اور وہ بالکل ان کے ساتھ چیزیں بالکل الگ انداز میں ان کا بیہیویئر ہوگا. اب یہ بتائیے یہاں پر فرشتے ہیں، آف کورس ہے نا، ہر ایک کے ساتھ 4 فرشتے تو ویسے ہی، 2 تو ویسے ہی، 2 اس کی حفاظت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں. جن ہیں یہاں پر، ہو سکتا ہے نظر آ رہے ہیں، نہیں آ رہے. تو یہ سب کیا ڈفرینٹ پیراڈائمس ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان ڈفرینٹ اور یہ سارے پیراڈائمس جو ہیں یہ انٹرچینجیبل ہیں، اور ون کین ٹریول فرام ون پیراڈائم ٹو دی ادر اینڈ کم بیک ٹو دیٹ سیم پیراڈائم. یہ کب ہوا؟ معراج، واقعہ معراج. اور ابھی تو ایک سب سے بڑا واقعہ ہے جو معراج سے بھی بڑھ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، رافع ہوگا الیہ، ایسے ہی کہنا. سارے واقعات کیوں ہیں؟ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں سنایا نا؟ ایک کچھ لوگ نوجوان بچے ہیں 7 عدد، اور وہ 300 سال یا 309 سال جو ہیں وہ قمری 309 سال چلا لیا، ان کا کچھ نہیں بگڑا، ٹھیک ہے، ان پر کچھ بھی نہیں ہوا. جب وہ اٹھے تو انہوں نے بھی آپس میں یہ کہا کم لبستم یومن بعد یوم، لبسنا یومن بعد یوم، کوئی دن بھر کا حصہ. یعنی میننگ انہوں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ان میں کوئی چینج نہیں تھا، ورنہ تو 300 سال میں ان کی داڑھی کتنی بڑی، یہاں سے چورنگی تک تو ہو جانی چاہیے، ناخن بھی اتنے بڑے ہو جانا چاہیے. تو یہ سب اچھا، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرسٹ وہ ہے، یعنی وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت زبردست سرکشی کرو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا کیا جواب دیا؟ ان کو ان کی اچھی طرح ان کی پٹائی کرو، ڈٹ کے ان کے تمام ایسٹس کو انہائلیٹ کرا دیا، تہس نہس، اور ان کو ان کی آزادی چھین کر ان کو کہاں پہنچا دیا؟ غلامی، ٹھیک ہے. اور وہاں بھی یہ کم از کم 200 سے 300 سال رہے، اور وہیں ان کے یہاں انبیاء بھی محفوظ ہوتے رہے. حضرت عزیر انہی کا حصہ ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. اور وہاں جب یہ روئے گائے بہت خوب کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان نے کیا دعا کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں جب یہ روئے گائے نا اور خوب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ایک مسیح کو بھیجیں گے، مسیح، اس کے ساتھ مل کر تم پوری دنیا پر حکومت کرو. دوبارہ ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے. اور اسی دوران میں ان کو واپس بیت المقدس پہنچا دیا، ان کو مال اور اولادوں سے وہ دیا،
لوٹا دیا، غلبہ دیا، لکم الکرۃ علیہم وامددناکم، اور ان کی مدد کی ہم نے باموال و بنین، اور مال اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر ان کو پراسپرس کر دیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ہے نا. اللہ کی سنت کیا ہے؟ آپ معافی مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بن جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرہ. اب جب تک تم اچھائی کرتے رہے تو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اچھائی. اور جب تم برائی کرو گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب انہوں نے دوسری برائی کیا کی ہے سب سے بڑی؟ اب حضرت عیسیٰ تشریف لائے، کتنے لوگوں نے مانا ان کو؟ بہت ہی تھوڑے. کیا کہلاتے ہیں یہ؟ حواریین، ہے نا، حواریے عیسیٰ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سازش کیا کی؟ قتل کرنے کی سازش کی، ہے نا. حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ رسول ہیں. کس کے رسول ہیں؟ الہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے رسول. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایک ایسا آدمی بھیج رہے ہیں تمہارے پاس جس کے ساتھ مل کر تم پوری دنیا پر دوبارہ حکومت کرنا، اور وہ جو ہے ان کو مانیے. اور طرح طرح کی تہمت لگائی حضرت مریم پر، اور جو کچھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی نوجوان لڑکی جو شادی شدہ نہ ہو، اس کے بچہ ہو جائے تو کیا ہو، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے خلاف سازش کی، کس سے مل کر؟ رومیوں کے ساتھ مل کر، کہ ان کو صلیب پر چڑھوا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے؟ وما قتلوا وما صلبوا وشبہ، ہے نا. اور حضرت عیسیٰ سے کیا؟ وہ رافع ہوتا، ہم تمہیں اٹھا لیں اور تمہیں ان سے نجات دیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور ان کی اتنی بڑی بدماشی جو یہ انہوں نے اب جو کی بدماشی اتنی بڑی، اتنا بڑا فساد کیا، تو اب ان کی سیکنڈ پٹائی کیسے ہوئی؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور ان کے چہرے بگاڑ دیا. لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، ان کی مسجد میں وہ دوبارہ داخل ہو گئے. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ پہلے داخل ہوئے تھے جو لوگ، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور بالکل ہی اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جو ہے یہ کس نے کیا؟ رومیوں نے. اور رومی اب کیا ہو گئے ہیں؟ رومی مسلمان ہوئے ہیں. چند لوگوں نے جا کر پوری رومی سلطنت کو، رومی حکمرانوں کو مسلمان کر دیا. چند لوگ تھے، کوئی فوج نہیں تھی، پوری رومی سلطنت جو ہے وہ مسلمان ہوئی. اور انہوں نے آ کر پھر ان کی پٹائی. اب اس وقت نکالے گئے ہیں یہ، تو یہ 2000 سال تک وہاں واپس نہیں گئے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس وقت نکالے گئے. اب اس کے بعد وہاں حکومت کس کی بنتی ہے؟ ہاں نہیں، ابھی تو ہاں بہت ہی ارلی وہ ہے، پوسٹ عیسیٰ ایرا ہے. ابھی بمشکل 50-60 سال وہی سال جو آپ کہہ گئے. ظاہر بات ہے مختلف، اس میں مختلف ایگزیکٹ ڈیٹس تو ہمیں ظاہر بات نہیں، پر ایک ایوریج آپ یہ رکھیں گے
آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کیونکہ ان کے وہ اوریجنل حوالین زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے 6 لوگ جو ہیں انہوں نے جا کر تبلیغ کی ہے، ان کے اوریجنل جو حوالین جو جن کو قرآن نے حوالین کہا ہے، نام حوالین، تو وہ جو ہیں وہ زندہ ہے، لہذا بہت بڑا عرصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ went in his mid-30s، he was young، ہے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ تم لوگوں سے تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کبھی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہل تو ہوئی، کہل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، مڈل ایج، 45 پلس، 45 کے بعد آپ مڈل ایج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بمشکل اس وقت جس وقت اٹھائے گئے ہیں 30s mid-30s میں، ہاں mid-30s میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ جگہ، اب اس میں بڑے مزے کی بات کیا ہے، اس آیت کے بعد جو آیت ہے نا وہ بڑی پڑھنے کی امپورٹنٹ ہے۔ افا ربکم ان یرحمکم، اگر اللہ چاہے یا قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن وَإِن تم اگر آپ معافی مانگیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ پر رحم کرے گا، اور اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا بند کر دیں گے، اللہ کو اللہ ماننا بند کر دیں گے، اس کی شریعت میں رد و بدل کرنا شروع کر دیں گے اور سود کو حلال جان لیں گے، ان کیا ہے سود جو ہے آپس میں وہ سود نہیں دیتے، حرام ہے، صرف جینٹائل سے سود دینا حلال ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی مرضی سے چینج کر دیا۔ تو کیا کہتے ہیں وَإِن عُدتُّمْ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِن عُدتُّمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو کیا کریں گے ہم بھی وہی سزا دیں گے، جو کہ آج یہ اپنی ابھی اس پر آتے ہیں، اور ہم وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 ایئرس ہیں، اس کو سورہ انبیاء کی آپ کو میں پڑھ کے سنا، 2 آیتیں پڑھ کے بڑی مزے کی، اور یہ جو ہے یہ ان کے 2000 ایئرس کو کور کرتی ہے۔ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام کر دیا تھا ہم نے یہ بستی ان پر کہ وہ ان کے لیے بالکل نہیں ہوگی، اور انہم بے شک وہ لا نو یرجعون نہیں لوٹ سکیں گے اس بستی میں۔ ان کا گھر تھا بیت المقدس جو ہے بیسیکلی پرائمریلی واز گیون ٹو، اس سے پہلے بھی گھر تھا مسلمانوں کا، کیونکہ حضرت جو پہلی دفعہ بیت المقدس بنایا گیا ہے وہ بیت حرام کے بعد حضرت کہاوت یہ ہے کہ حضرت آدم نے بنایا، جو رسول اللہ نے کہا کہ دونوں مسجدوں میں فاصلہ کتنا ہے تو وہ 40 سال، تو یہ ایک پلازیبل ایکسپلینیشن اتنا ہی رہا رسول اللہ نے، تو ایک پلازیبل ایکسپلینیشن یہی ہو سکتی ہے کہ یہ both of them were made primarily with the guidance of Hazrat Jibreel، حضرت آدم نے یہ دونوں جگہیں حضرت ابراہیم کے لیے کہ انہوں نے پہلے مسجد حرام پہ